دا ہانٹڈ کیسل، پرانا قلعہ ایک ویران پہاڑی کے اوپر کھڑا تھا۔ اس کی گرتی ہوئی دیواریں ہمیشہ دھند میں ڈوبی ہوئی رہتی تھیں، جو زمین سے ہی ٹپکتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ لوگ اس کے بارے میں بہت باتیں کرتے تھے کہ یہ بھوتیا قلعہ ہے، کیونکہ یہ افواہ تھی کہ اس قلعے میں رہنے والوں کی روحیں آج بھی یہیں رہتی ہیں۔ ایک بار سردیوں کی ایک سخت رات تھی۔ چند لوگوں کا ایک گروہ اس قلعے پر جمع ہوا جو اس قلعے کی حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ یہ سب لوگ اس قلعے میں جانے اور اس کی ڈراؤنی حقیقت جاننے کے لیے بہت بے چین ہو رہے تھے۔ جیسے ہی وہ قلعے میں داخل ہوئے تو سارا قلعہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جو بہت ساری راہداریوں کی بھول بھلیا تھا۔ ساری دیواروں پر پینٹنگز بنی ہوئی تھی جو اندر آنے والوں کا پیچھا کرتی دکھائی دیتی تھی۔ گھنٹوں کے بے مقصد گھومنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑے ہال میں تھے۔ اس کی اونچی چھت پر ایک بہت بڑا فانوس تھا جو آہستہ آہستہ ہل رہا تھا۔ ایک لڑکے نے کیمرے سے تصویر لی، پر اس کی یہ کوشش ناکام ہوئی اور اس کا کیمرہ خراب ہو گیا۔ گروپ آگے بڑھا۔ انہوں نے قلعے کے اسرار کو کھولنے کا عزم کیا۔ انہوں نے وہاں دیوار پر ایک قطار سے پینٹنگز دیکھی جو ہر دوسری تصویر کے ساتھ بوڑھی ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ آگے بڑھتے گئے۔ انہیں ایک پرانی لائبریری ملی جو پرانی کتابوں سے بھری ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکے نے ایک کتاب کو اٹھا لیا۔ جیسے ہی اس نے کتاب کھولنے کی کوشش کی، ایک زوردار چیخ گونجی جس سے سب ڈر گئے اور ہال کی طرف بھاگے۔ جب وہ ہال میں پہنچے تو دیکھا فانوس زمین پر گر کر ٹوٹ چکا تھا اور چیخوں کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ وہ اس آواز کے تعاقب میں بھاگے تو دیکھا وہ آواز ایک کمرے سے آ رہی تھی۔ اس کے بیچ میں ایک لاش پڑی ہوئی تھی، دہشت کے مارے جس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، اور بہت سے بھوتیا سائے اس کے گرد گھوم رہے تھے۔ وہ سب وہاں سے ڈر کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اچانک ان کے سامنے ایک سایہ نمودار ہوا جو انتہائی بھیانک لگ رہا تھا۔ وہ سایہ ان کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھیں تیز روشنی سے چمک رہی تھیں اور کہنے لگا، یہ تاریکی اور مایوسی کی جگہ ہے، یہ زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو ایسا لگا جیسے کمرے کی دیواریں بند ہو رہی ہوں۔ خوف و ہراس پھیل گیا۔ سب باہر نکلنے کے لیے جدوجہد کرنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا وہ دیواریں اس سایہ کے اشارے سے حرکت کر رہی ہیں۔ جیسے ہی وہ قلعے میں گھوم رہے تھے، انہیں مزید خوفناک مناظر کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ گروپ قلعے کے خوفناک چنگل سے نکلنے کے لیے مسلسل کوشش کر رہا تھا۔ وہ ایک ایسے کمرے میں آئے جہاں کینڈلز جل رہی تھیں۔ اچانک پھر سے ان کے سامنے ایک سائے میں ابھرتی ہوئی شکل آئی۔ کہنے لگی، میں وہ روح ہوں جس کو تم لوگوں نے بلایا ہے۔ سب نے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ روح کی کہانی سامنے آئی۔ وہ کہنے لگی، صدیوں پہلے یہ قلعہ ایک عظیم خاندان کا گھر تھا جو اپنے ظلم کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ لوگوں کو ہمیشہ تکلیف دیتے رہتے تھے۔ ان کی دہشت کا دور اس وقت ختم ہوا جب باغیوں کے ایک گروہ نے ان پر حملہ کر دیا اور سب کو مار ڈالا۔ مرنے سے پہلے خاندان کے سربراہ نے سب کی روحوں کو ایک عمل کے ذریعے اسی محل میں باندھ دیا تھا تاکہ مرنے کے بعد بھی ان کا عذاب لوگوں پر سے کبھی ختم نہ ہو۔ میں بھی ان کے شکاروں میں سے ایک ہوں، روح نے کہا۔ وہ ایک نکرانی تھی جو ان کے ناقابل بیان ہولناکیوں کا نشانہ بنی۔ جیسے ہی روح نے اپنی کہانی ختم کی، سب نے بے چین ہو کر باہر نکلنے کے لیے اس سے مدد کی درخواست کی۔ اس نے انہیں باہر نکلنے کے لیے ایک راستہ بتایا اور کہا کہ انہیں اس محل کے ایک تاریک ترین جگہ کو ڈھونڈنا ہوگا جہاں سے یہ سب ختم ہو سکتا ہے۔ وہاں ایک مجسمہ رکھا ہے جسے توڑنے کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ وہ سب اسے ڈھونڈنے لگے۔ قلعہ خود ان کی کوششوں کے خلاف مزاحمت کر رہا تھا۔ دیواریں انہیں الجھانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ کبھی ان کے سامنے بھوتیا سائے آ جاتے، پھر بھی انہوں نے کوشش جاری رکھی۔
آخر میں انہیں ایک بہت پرانے اور چھوٹے سے کمرے میں وہ مجسمہ مل گیا۔ روح کی رہنمائی کے ساتھ انہوں نے اس مجسمے کے ٹکڑے کر دیے۔ جیسے ہی آخری ٹکڑا گرا، قلعہ خود ہی کرانے اور لرزنے لگا۔ زوردار چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ وہ سب باہر کی طرف بھاگے اور وہ جلد ہی قلعے سے باہر نکل آئے۔ اب وہ آزاد تھے اور محل کو بھی اس تاریخ سے پاک کر دیا تھا۔ جب وہ پہاڑی سے نیچے جا رہے تھے، صبح کی پہلی کرنیں نکل رہی تھیں۔